سینٹ انتخابات پنجاب کی 5 نشستیں مسلم لیگ نون کے نام محمد اورنگزیب 128، مصدق ملک 121 ووٹ کے ساتھ سر فہرست۔ سنی اتحاد کونسل کی ڈاکٹر یاسمین راشد کو سینٹ الیکشن میں بھی ناکامی کا سامنا، ٹیکنوکریٹس کی نشستوں پر 1 ووٹ مسترد ہوا۔ سینٹ انتخاب میں خواتین کی مخصوص نشست پر انوشیا رحمان 125 ووٹ لے کر کامیاب، مسلم لیگ نون کی بشرا انجم بٹ نے 123 ووٹ کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ سنی اتحاد کونسل کی صنم جاوید سینٹ تک رسائی یقینی بنانے میں ناکام۔ پنجاب میں خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی 2 اور اقلیت کی 1 نشست کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ پنجاب اسمبلی میں کل 356 ووٹوں میں سے 355 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ تحریک لبیک کے رکن اسمبلی محمود احمد نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ ووٹنگ کا عمل شام 4 بجے تک جاری رہا۔ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی حمایت پر اتحادی جماعتوں کی شکر گزار ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹویٹر محاذ سے اتحادی جماعتوں سے اظہار تشکر۔ مریم نواز کا مصدق ملک، محمد اورنگزیب، خلیل طاہر سندھو، انوشیا رحمان اور بشرا انجم سمیت تمام نومنتخب سینیٹرز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ آئین اور قانون کی جو خلاف ورزی ہے اس کا صحرا عمران خان اور اس کی پارٹی کی طرف جاتا ہے کہ ملک کے اندر جہاں ایک ہی دن سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں ہر صوبے کے اندر، وہاں پر ایک صوبائی اسمبلی جو ہے وہ بھاگ رہی ہے، اس کی حکومت ڈر رہی ہے اور وہ جو ہے وہ الیکشنز کے لیے تیار نہیں ہے۔ الیکشنز کے لیے انہوں نے آج ہاؤس کو کنوین بھی نہیں کیا، اور یہ ایک اور صحرا ہے جو آئین اور قانون کی آج کل دہائیاں دیتے پھرتے ہیں۔ کیپی میں سینٹ انتخابات نہ ہونا آئین کے خلاف ورزی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی لفظی گولہ باری، کہا سینٹ کا الیکشن تمام ایوانوں میں ایک ہی روز ہوتا ہے۔ کے پی حکومت سینٹ انتخابات سے بھاگ رہی ہے، اعلیٰ عدلیہ بھی اس آئینی خلاف ورزی کو دیکھ رہی ہے۔ دونوں ہاؤسز کا فعال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو سب کو مبارکباد دوں گا۔ انشاءاللہ ابھی تو پروسیس شروع ہو رہا ہے، مگر انشاءاللہ آج شام اس کی تکمیل کے بعد کچھ ہی دنوں میں جب اوتھ ہو جائے گا تو دونوں ہاؤسز بھرپور انداز میں ایکٹیو ہو جائیں گے اور لیجسلیٹو پروسیس شروع ہو جائے گا، اور یہی جمہوریت کی معراج ہے، یہی جمہوریت کا مقصد ہے۔ پیٹرول عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھنے سے مہنگا ہوا، عوام کی آواز کو پارلیمان میں لایا جائے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ملک میں غربت کے خاتمے کے لیے دونوں ہاؤسز کا فعال ہونا ضروری ہے، غربت اور مہنگائی کے حوالے سے اہم اقدامات کر رہے ہیں۔ پنجاب کابینہ کا 5واں اجلاس آج ہوگا، وزیر اعلیٰ مریم نواز اجلاس کی صدارت کریں گی۔ گندم کی نئی قیمت اور گندم خریداری کی پالیسی کا جائزہ لیا جائے گا، سیکریٹری خوراک اور سیکریٹری زراعت بریفنگ دیں گے۔ نیا دور، صاف ستھرا لاہور، وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کی تعمیر و ترقی کا پلان طلب کر لیا۔ گلیاں پکی اور ٹف ٹائل لگانے کے پروجیکٹ کی منظوری، شہر میں 2,22,000 اسٹریٹ لائٹس کی بحالی کا اصولی فیصلہ، شہر کے تمام واٹر فلٹریشن پلانٹ فنکشنل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت واٹر فلٹریشن پلانٹس بارے اجلاس، آب پاک اتھارٹی، واسا اور ایم سی ایل کے تحت واٹر فلٹریشن پلانٹس کی فہرست طلب کر لی، کہا ہر پلانٹ کی انسپیکشن کی جائے گی، تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس کو مرحلہ وار فعال کیا جائے گا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو بجلی کے جھٹکے، بجلی کی قیمت میں 2 روپے 75 پیسے فی یونٹ اضافہ، شہریوں نے مسترد کر دیا۔ بجلی پیٹرول مہنگا اور رمضان راشن نہ ملنے پر رکشہ ڈرائیورز کا استنبول چوک میں احتجاج، رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مرکزی چیئرمین وقاص غوری کا کہنا ہے کہ جب تک رکشہ ڈرائیورز کو نگہبان رمضان پیکج نہیں ملے گا احتجاج جاری رہے گا۔ چینی مافیا چینی برآمد کرنے کے لیے ایک بار پھر سرگرم، پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے اجلاس میں حکومت کو چینی برآمد کرنے کے مشورے، ملک میں چینی کی طلب 60 لاکھ ٹن ہے، موجودہ سٹاک میں سے 15 لاکھ ٹن سرپلس ہے۔ چینی مافیا نے گزشتہ برس بھی حکومت کے انکار پر چینی اسمگل کی تھی۔
IMF की डू मोर पॉलिसी महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। 3000 अरब रुपए के टैक्स की बोझ डालने की तैयारियां मुकम्मल। रवां साल 9400 अरब रुपए तक टैक्स वसूल किया जाएगा। हर साल टैक्स 1500 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। बिजली चोरी की रोकथाम कमीशन वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास। बिजली चोरी से मुतालिक उमूर का जायजा। लाहौर समेत तमाम इजला में बिजली चोरी की मुफस्सल रिपोर्ट पेश की। बिजली चोरी पकड़ने के लिए ज़िलाई टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। तवानाई बहरान हुकूमत के लिए दर्दे सर बन गया। कैसे काबू पाया जाए? पंजाब में एक शहर को सोलर पैनल्स पर मुंतकिल करने की तजवीज़ आ गई। महकमा तवानाई ने घरों की छतों पर सोलर पैनल्स की तनसीब की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आला से हतमी मंजूरी के बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब को मंजूर करेगा। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। मुख्तलिफ इलाकों से 10 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए। 172 मुकदमात दर्ज करा दिए। तर्जुमान के मुताबिक तमाम कनेक्शंस काट कर 2,97,000 से ज्यादा यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। जंगली हयात के तहफ्फुज़ कमीशन पंजाब हुकूमत इन एक्शन। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स के कयाम का हुक्म। वाइल्ड लाइफ एक्ट में शेर, चीते और जंगली बिल्लियों के कब्जे के हवाले से कानून साजी की हिदायत। महकमा वाइल्ड लाइफ जंगली हयात के तहफ्फुज़ के लिए सरगर्म। लाहौर समेत सूबे भर में 10 रोजा कॉम्बिंग ऑपरेशन। मुख्तलिफ इजला से 11 काले रीछ, 96 नायाब तोते, 20 बंदर, 35 तीतर, 6 चकोर, 25 नीले बोर बरामद कर लिए। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन से पाकिस्तान पोल्ट्री मैन्युफैक्चरर्स के वफ्द की मुलाकात। इंडस्ट्री के मसाइल और अवाम के रिलीफ बारे इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। सूबाई वजीर सनअत व तिजारत से कबड्डी फेडरेशन के वफ्द में भी मुलाकात की। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम 1.25 करोड़ बच्चे पढ़ा रहे हैं पंजाब के गवर्नमेंट और इतने ही बच्चे करीबन ये से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर भी पढ़ा रहे हैं, तो गलत लोग हमारे पास भी हैं, बहुत अच्छे सही लोग भी हैं, बड़े कमाल टीचर्स भी हैं, बट उनमें गलत टीचर्स भी हैं। मैं इसमें बड़ा क्लियरली आपको बता दूं कि दोनों साइड पे ऐसे लोग हैं। इस तरह मैंने कहा, मैं माफिया किसी को नहीं कहता प्राइवेट सेक्टर में, बट गलत लोग वहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह हमने अब एक सेंटर जो क्रैक किया वो एक प्राइवेट इदारे का था, तो उन्हें वो स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए। नकल माफिया के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का ऐलान। कहा, लाहौर में नकल माफिया को पकड़ा है, अदालत उनकी जमानतें मंजूर न करे। गिरफ्तार अफराद को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। पंजाब को बूटी माफिया से पाक करने का मिशन। शहर के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज पर वज़रा, सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और मोबाइल इंस्पेक्टर्स के छापे। नहम के रियाजी के पर्चे में UMC के 29, 3 सुपरिटेंडेंट और 26 निगरान अमले को मुअत्तल किया गया। ज़िला इंतजामिया का बूटी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। एडिशनल और असिस्टेंट कमिश्नर्स के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज के दौरे। इम्तिहानी अमल की शफाफियत का जायजा लिया। AC कैंट ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लिद्दड़ में 2 प्राइवेट निगरान को हटा दिया। सरगंगाराम अस्पताल के C इंडोर ब्लॉक बिल्डिंग की तामीरें 9 खटाई में पड़ गई। इफ्तिताह से कबल ही अवामी टैक्स से लगाई गई टाइल्स बैठ गईं। शीशे टूट फूट का शिकार। कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान। डायरेक्ट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ने भांडा फोड़ दिया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 49वां इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। तरक्याती स्कीमों के लिए 8 अरब रुपए से जायद के फंड्स मुख्तस किए गए। चेयरमैन P&D बैरिस्टर नबील अहमद आवान ने इजलास की सदारत की। CBD पंजाब और रूडा के COO की क़यादत में वफ्द का दौरा चीन। वफ्द सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी के अरकान से मुलाकातें करेगा। वफ्द रूडा के दायरा कार के तहत मुख्तलिफ जारी और आने वाले मंसूबों पर भी आगाही फराहम करेगा।
DGLDA طاہر فاروق سے JS بینک کے وفد کی ملاقات، IT پر مبنی اصلاحات پر بریفنگ دی۔ DGLDA کی بلڈنگ پلان کی آن لائن منظوری کے عمل کو جلد مکمل کر کے ٹیسٹ رن کرنے کی ہدایت۔ لاہور پولیس کا انوکھا کارنامہ، ملزم کو جیل کی بجائے گھر بھیج دیا۔ وحدت کالونی پولیس نے فضل الرحمان نامی ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا۔ ملزم فضل الرحمان دوبارہ عبوری ضمانت کرانے عدالت گیا تو بھانڈا پھوٹ گیا۔ SP آفتاب پلرواد نے 2 سب انسپیکٹر اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ پنجاب حکومت کی پتنگ پھاڑ دو ڈور جلا دو مہم، ٹریفک پولیس بھی انسداد کائٹ پلنگ مہم میں پیش 15,000 سے زائد سیفٹی وائر تقسیم کی گئیں۔ CTO لاہور کا تمام ڈویژنل افسران کو حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کا حکم۔ عید قریب آتے ہی بازاروں کی رونقیں بڑھنے لگیں، ہر کوئی جی بھر کر شاپنگ کرنے میں مصروف۔ 16 سنگار کی شوقین خواتین بھی جوتے اور کپڑوں کی خریداری کرنے پہنچیں۔ بازاروں میں شاپنگ کے لیے آئے شہریوں کا چیزیں مہنگی ہونے کا شکوہ۔ عید الفطر 10 اپریل کو ہونے کا قوی امکان، محکمہ موسمیات کا شوال کا چاند 9 اپریل کو نظر آنے کی پیشگوئی۔ نئے چاند کی پیدائش 8 اپریل کو رات 11:21 پر ہوگی۔ 9 اپریل کو چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد چاند نظر آنے کا دورانیہ 50 منٹ سے زائد ہوگا۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ کون بنے گا کرت کا سلطان؟ پروگرام کرت کا سلطان میں کوارٹر فائنل مقابلے جاری، حماد اللہ نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ 7ویں کوارٹر فائنل میں حافظ محمد احتشام فرید کو شکست، کرت کا سلطان میں سفر تمام ہوا۔